اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان محترم، صبح عاشور، آذان علی اکبر، وہ اہم تاریخی واقعہ ہے جو میرے مولا نے علی اکبر کو حکم دیا کہ بیٹا آذان دو۔ عزاداران حسین، یہ واقعہ ہمیں تا قیامت یاد رہے گا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی حالات میں ہیں جب آپ کا وقت وفات قریب پہنچا ہے اور ارد گرد اصحاب خاص، اولاد اور عزیز تھے، تو آخری لفظ جو مولا کی زبان سے نکلا ہے، جس کے بعد ناطق قرآن خاموش ہو گیا، وہ یہ تھا کہ 3 مرتبہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ دیکھو، نماز کو نہ بھولنا۔ جس سے محبت کا دعویٰ ہے وہ آخری وقت تک نماز کو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم فراموش کر دیں۔ دیکھیے، کربلا سے بڑھ کر کوئی مصائب اور پریشانیوں کا وقت کیا ہوگا، مگر کربلا میں کیا اہتمام کیا گیا۔ ہر روز مؤذن حجاج ابن مسروق اور عاشور کی نماز صبح کے وقت مولا فرماتے ہیں، بیٹا علی اکبر، آج تم اذان دو۔ مولا جانتے تھے کہ میرا علی اکبر بھولنے کی چیز نہیں ہے۔ جب تک دنیا علی اکبر کو یاد رکھے، تب تک اس کی نماز کو بھی یاد رکھے۔ مولا نے بھی صبح کی اذان دلوائی ہے، کیونکہ جو نمازی بھی ہے ان کے لیے سب سے زیادہ دشوار صبح کی نماز ہوتی ہے۔ اکثر نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ مولا نے صبح کی نماز کی اذان اس لیے دلوائی کہ کوئی جوان و نوجوان علی اکبر کا ماتم کرنے والا، علی اکبر کا نوحہ پڑھنے والا، اگر بستر پر یاد کرے کہ میرا شہزادہ حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے، تو شاید علی اکبر کی آواز پر آ جائے کہ یہ صبح کی نماز ہے۔ اور خدا کی قسم، کربلا میں نماز بھی جیسی ہوئی ہے ویسی تاریخ عالم میں کبھی نہیں ہوئی۔ ظہر کی نماز، میدان جنگ میں تیر برس رہے ہیں اور گرمی ہے، آگ برس رہی ہے، خون کی بارش ہے۔ اس عالم میں ظہر کی نماز کا وقت آیا۔ اصحاب جو گرد و پیش میں ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ مولا خود حکم نہ دینے پائیں کہ ہم ذوق عبادت کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک صحابی ابو ثمامہ ساعدی، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو ہم ان کے نام کو نہ جانتی۔ ہم نے ان کا نام صرف اس نماز کو یاد کرنے کی بدولت سنا ہے۔ کہتے ہیں، مولا ہمارے دشمن قریب آ گئے، تمنا ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ باجماعت ہو جائے، اور امام نے خود ارشاد فرمایا، تم نے خود سے نماز کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ تمہارا شمار نمازیوں میں کرے۔ عزاداران حسین، اگر مولا کی دعائیں لینی ہیں تو نماز کو نہ بھولیے۔ کیا کہنا اس نماز کا، ادھر نماز ہو رہی ہے، ادھر 2 صحابی تیر کھا رہے ہیں۔ سعید ابن عبداللہ اور زہیر ابن کین، انہیں کھڑا کیا کہ جو تیر آئے اپنے اوپر روکو۔ یوں تو کربلا کا پورا جہاد نماز کی خاطر ہے، عبادت کی خاطر ہے، شریعت کی خاطر ہے، مگر یہ وہ قربانیاں ہیں جو بلا شائبہ مجاز نماز کی خاطر ہوئی ہیں۔ اب جس نماز پر مولا اپنے 2 جان بازوں کو قربان کر دے،
اس نماز کو اپنے عمل سے پامال کر دیں تو مولا ہمیں اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں، کیا اپنا صحیح عزادار سمجھ سکتے ہیں۔ اور ارباب عزا، اب عصر کی نماز کا وقت ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس نماز کی خصوصیات عرض نہ کریں، کس عالم میں رکوع تھا، کس عالم میں سجود تھا، کس عالم میں قیام تھا، مگر سجدہ تو تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ کہنے والوں نے بھی کہہ دیا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ تو سجدہ شبیری تو یاد رہے گا۔ ہاں عزاداران حسین، بڑی تلخ حقیقت ہے، بڑی سخت بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں خنجر یاد رہے اور سجدہ یاد نہ رہے۔ مومنات، مومنین، خنجر تو شمر کا تھا، سجدہ ہمارے مولا حسین کا تھا، اور بس ایک پہلو کہ یہ سجدہ طولانی کتنا ہوا۔ ان کی نظر میں تھا کہ میرے نانا نے میری خاطر سجدے کو طول دیا تھا، میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ کے دین کی خاطر کب سجدہ کرتا ہوں۔ ہر عمل نماز کا کب تک طولانی ہوگا؟ رکوع اس وقت تک طولانی ہوگا جب تک انسان کھڑا نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کے یہ معنی کہ رکوع باقی ہے۔ یہ قیام کب ختم ہوگا؟ جب سجدہ ہو جائے۔ اگر سجدہ نہیں ہوا تو قیام ہی قیام ہے۔ سجدے کا وقت اختتام ہوگا جب سجدے سے سر اٹھایا جائے گا، اگر سر نہیں اٹھایا تو سجدہ قائم ہے۔ رسول اکرم نے اتنا طولانی سجدہ کیا کہ 70 مرتبہ ذکر سجود کی نوبت آئی، اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسا سجدہ کروں گا کہ سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ خدا کی قسم، حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کوئی اور تھا جس نے سر جدا کر دیا۔ عزیزان محترم، شمر کے خنجر کے ساتھ ساتھ امام کا وہ سجدہ بھی یاد رکھیں، اور اس چیز کو امام حسین علیہ السلام نے جس کو اہمیت دی اسے اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور کبھی نماز نہ چھوڑیں۔